السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ڈائلاگ کہہ لیں، ایک دعویٰ کہہ لیں، ایک جھوٹ کہہ لیں، اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جو کہ محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے فرقوں کی دکانیں بند، The damage has been done۔ پہلے صرف اتنا کہتے تھے کہ فرقوں کی دکانیں بند، پھر ساتھ ملا دیا The damage has been done۔ تو بھائی یہ انجینئر صاحب سے ہمارا سوال ہے کہ جس وقت علامہ اقبال رحمہ اللہ کا کوئی شعر ایسا پڑھا جائے جس کے اندر اس کا حقیقی معنی اور ہو اور مجازی اور ہو، تو آپ اس کے اوپر اپنی فرقہ واریت کی دکان کھڑی کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جس وقت وہ شعر پڑھا گیا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، تو آپ نے اس وقت بھی اور دیگر اشعار کے اوپر بھی فرقہ واریت کی دکان کھڑی کی کہ بھائی اس کا تو معنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ایسے جس طریقے سے اس کے الفاظ ہیں۔ تو بہرحال لیکن جب آپ کے اپنے الفاظ آتے ہیں اس طرح کے جو آپ کے منہ سے نکل جاتے ہیں یا آپ کے مقلدوں کے منہ سے نکل جاتے ہیں، جیسے نکلا کہ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done، تو بھائی ہمارا یہ آپ سے سوال ہے کس فرقے کی، کس جماعت کی دکان بند ہوئی؟ آپ نے اہل حدیث جماعت کو ٹارگٹ کیا، کیا اہل حدیث جماعت ختم ہو گئی؟ ان کی کوئی ایک مسجد، کوئی ایک جگہ بند ہوئی؟ کوئی فرقے کی دکان بند نہیں ہوئی۔ پھر دوسری طرف اگر جائیں بریلوی، تو بریلویوں کو بھی آپ نے ٹارگٹ کیا، حتیٰ کہ ان کے آپ نے احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کو بھی ٹارگٹ کیا، تو کیا ان کی دکان بند ہو گئی؟ کیا ان کی کتابیں چھپنا ختم ہو گئیں جن کے اوپر آپ اعتراضات کرتے تھے؟ یا پھر بریلویوں کی جو بھی خرافات ہیں ان کی آپ بات کرتے تھے، کیا ان کے دربار بند ہو گئے؟ ٹھیک ہے، کسی فرقے کی دکان بند نہیں ہوئی۔ پھر اسی طریقے سے اہل تشیع کی بات کر لیں، کیا ان کی بھی دکانیں بند ہو گئیں؟ یوٹیوب پہ یا فزیکلی یا ڈیجیٹلی کسی بھی طرح سے کسی کی ایک بھی دکان بند نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے دیوبند کی بات کر لیں، ٹھیک ہے، بہت بڑی جماعت ہے وہ بھی، کیا ان کی بھی دکان بند ہوئی؟ آپ نے ان کے مفتی طارق مسعود کو ٹارگٹ کیا، آپ نے ان کے مولانا طارق جمیل کو ٹارگٹ کیا، آپ نے مفتی تقی عثمانی، دیگر علماء، سب دیوبندیوں کو آپ نے ٹارگٹ کیا، حالانکہ مولانا قاسم نانوتوی کو بھی ٹارگٹ کیا۔ تو کیا ان کی کوئی دکان بند ہوئی؟ جس کو آپ دکان کہتے ہیں، مساجد کہہ لیں، مدارس کہہ لیں، آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگ انہی جماعتوں سے، انہی فرقوں سے وابستہ ہیں، لیکن آپ نے ایک یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ فرقوں کی دکانیں بند۔ تو کسی فرقے کی دکان بند نہیں ہوئی، کسی فرقے کو ڈیمیج نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہے کہ کسی فرقے کی دکان بند ہوئی ہے تو آپ ضرور پیش کریں۔ ہاں، اب یہاں مقلد آئیں گے کومنٹس کرنے کے لیے، انجینئر صاحب کے طرف سے بھیجے ہوئے لوگ، یا انجینئر صاحب خود بھی کچھ ایسے اکاؤنٹ رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے نام بدلے ہوئے، تو آ کے کہیں گے جناب ڈیمیج کی بات کی تھی، نقصان کی بات کی تھی۔ تو بھائی ڈیمیج ہوتا ہے تو نظر آتا ہے۔ کیا آپ اگر آج اسی طریقے سے قادیانی یہ دعوے شروع کر دیں کہ بھائی ہم بھی بڑا ڈیمیج کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، دعویٰ کر دیں کہ جناب، بلکہ ویڈیوز بھی وہ بلکہ ایسی بناتے ہیں جس طرح سے انجینئر صاحب سٹوریز بناتے ہیں اسٹوڈنٹس کی کہ یار فلاں بندہ تھا، دیوبندی تھا، وہ پھر علمی کتابی فرقے میں آ گیا، تو فلاں بندہ اہل حدیث تھا، وہ علمی کتابی فرقے میں آ گیا۔ تو ایسی بے شمار جو ہیں ویڈیوز قادیانی بھی بناتے ہیں، تو اب کیا ہم ان کی بات مان لیں کہ بھائی ان کی بھی یہ سٹوریاں، کہانیاں جو ان سی ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان جو ہیں معاذ اللہ قادیانی ہو رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ صرف اور صرف ڈائلاگز اور جھوٹے دعوے کی حد تک ہے، لیکن کسی ایک فرقے کی دکان بھی بند نہیں ہوئی۔ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے یوٹیوب ویوز دیکھ لیں، ان کے مفتی طارق مسعود صاحب کے دیکھ لیں، شیعوں کے اندر مہربان علی کے دیکھ لیں، اور دیگر لوگوں کے دیکھ لیں، اور بریلویوں کے اندر بھی یہی حال ہے۔
جن لوگوں نے آپ کو ٹارگٹ کیا ان کی دکانیں اور اوپر چلی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کسی فرقے کی دکان نہیں بند ہوئی، سب فرقوں کی دکانیں چمک رہی ہیں، دمک رہی ہیں، لیکن لوگ جھوٹے دعوے کر کے پھنس جاتے ہیں اور ان کے مقلد جو ہیں اب دیکھتے ہیں کیسی اس چیز کی تعویلیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے لوگوں کو جھوٹے دعوے کرنے سے بچائے اور حقیقت پسندی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔